بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے رکوع نمبر 7 کی کچھ آیات پڑھنی ہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تدخلوا نہ داخل ہو، بیوت النبی نبی کے گھر میں، مومنو پیغمبر کے گھر میں نہ جایا کرو۔ اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ الا مگر یؤذنا اجازت دے، لکم تمہیں، الی طعام کھانے کی، مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے۔ یہ میں نے جان بوجھ کر یہ تھوڑا سا گیپ رکھا ہے، یہ بھی گیپ رکھا ہے، یہ پیسیز ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر ناظرین اناہو، اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں، اس کے پکنے کا، کس کے پکنے کا؟ کھانے کا۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن تم نے تب جانا ہے، دعیتم جب تمہیں دعوت دی جائے، دعیتم فادخلوا دعوت دی جائے پھر داخل ہونا ہے۔ فاذا طعمتم فانتشروا جب تم کھانا کھا چکو، جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا تو منتشر ہو جو، جب کھانا کھا چکو تو چل دو، منتشر چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین نہ کرو، نہ جی لگاؤ، لحدیث، حدیث بیٹا بات کو کہتے ہیں، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ انا بے شک ذالکم یہ عمل کانا ہے، یؤذی تکلیف دیتا، نبی یا نبی کو، فیستحیی وہ شرم کرتے ہیں، منکم تم سے۔ یہ بات کون سی بات جو تم باتوں میں جی لگا کر بیٹھ جاتے ہو؟ کون سی بات جو تم پیغمبر کے گھروں میں بلا اجازت چلے جاتے ہو؟ کون سی بات جب تمہیں بغیر دعوت کے دیا جائے تم پھر بھی چلے جاؤ؟ یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے نہیں۔ واللہ اور اللہ لا یستحیی نہیں شرم کرتا، من الحق سچی بات سے، لیکن خدا سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ وَإِذَا اور جب سَأَلْتُمُوهُنَّ سامان مانگو، متاعًا مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب جب پیغمبر کی بیوی سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، باہر سے مانگو۔ کیوں؟ ذالکم یہ اطہرو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں میں، وقلوبہم اور ان کے دلوں میں، یہ تمہارے اور ان کے دلوں، ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزہ بات ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا تکلیف دو رسول اللہ کو، ولا تنکحوا اور نہ یہ، ان تنکحوا نکاح کرو، ازواجہ ان کی بیویوں سے، من بعدہ ان کے بعد، ابداً ہمیشہ۔ اور تم کو یہ شیاء نہیں، یہ تمہاری شان نہیں، یہ تمہارے لیے درست نہیں کہ تم پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔ انا بے شک ذالکم کانا عند اللہ عظیما بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا کام ہے، بڑا گناہ ہے۔ اچھا، یہ نا پیس تو اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر 4-5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ جتنا بھی میں نے انڈر لائن کیا ہے آپ کے لیے انڈر لائن کیا، اب میں اس کو ریز کر کر اس کے ترجمے کو فردر ایکسپلینیشن دوں گا کہ اس میں کون کون سی باتیں کہاں کہاں کی گئیں۔ لیں جی، مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو، یعنی کہ یہاں پر ڈائریکٹلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے سے منع کیا گیا۔ اصل میں اہل عرب بے تکلف لوگ ہوتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے اور اجازت لے کر اندر جانے کا پابند نہ ہوتا، بلکہ اندر جا کر عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا، اور صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں۔ یہ جاہلانہ طریقہ بہت سی خرابیوں کا موجب بنا، اور بعض اوقات ایسے بہت سے گناہوں اخلاقیات سے نیچے اتر جاتے لوگ۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص خود اور قریبی دوست یا دوسرے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، آپ کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں گے۔ یہ باتیں سورہ نور میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اگلا، مگر تم لوگوں نے جانا ہے اس صورت میں کہ کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ یہ بات بھی نا اہل عرب میں تھی کہ لوگ گھروں میں چلے جاتے اور پھر کھانے کا انتظار کرتے اور جناب جی بیٹھ جاتے، اور یہ ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا کھانا وغیرہ۔ بعض اوقات یہ
مشکلات کا باعث بنتا، لیکن جب تمہاری دعوت دی جائے تو جاؤ اور کھانا کھا کر چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ یہ جو بات ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے جب نکاح کیا اس وقت کی بات ہے۔ اچھا یہ لوگ، یہ بھی ایک بےہودہ بات تھی کہ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھ جاتے تھے۔ یہ حضرت زینب کے نکاح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کیا۔ کیسے ختم کیا کہ لوگوں نے کھانا، آپ نے دعوت ولیمہ بہت زیادہ بڑی کی تھی اور دعوت ولیمہ میں لوگ آئے، کھانا کھا کر چل دیے، لیکن 2-3 لوگ بیٹھے رہے باتوں میں جی لگا کر، یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت انس جو کہ آپ کے خادم خاص تھے ان کو بھیجا، لیکن وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو شرم آ رہی تھی کہ آپ ان لوگوں کے درمیان سے ہو کر، ان دونوں کے درمیان سے ہو کر حجرہ حضرت زینب میں جاتے، تو آپ نے شرم کی وجہ سے بیٹھے رہے، اور یہ بات جو تھی، یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے۔ وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے نہیں، لیکن خدا سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزہ بات ہے۔ اچھا بیٹا، یہ آیت کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے بہت مرتبہ حضور کی عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہاں بھلے اور برے سب قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کرنے کا حکم دے دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور عمر نے ازواج رسول سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ آپ جو شخص بھی ہے، جس شخص کو خدا بنائی عطا کرے، خود دیکھ سکتا ہے کہ اسلام نے ازواج مطہرات سے پردے کا حکم شروع کیا، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، اور تم کو یہ شیاء نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے مراد کیا ہے؟ یہ اشارہ ان الزام تراشیوں کی طرف ہے جو اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جا رہی تھی۔ کفار و منافقین کے ساتھ بعض ضعیف الایمان مسلمان بھی ان کا حصہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسانی خواہش کے لیے حضرت زینب سے شادی کی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو بات ہے ان کی بیویوں سے کبھی نکاح نہ کرنا، یہ بات شروع میں کہا دیا گیا کہ ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں اور ماں سے نکاح نہیں ہوگا۔ بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں کوئی برائی خیال کوئی شخص رکھے، یا آپ کی ازواج کے متعلق کسی کی نیت میں کسی بھی برائی کرنی چھپی ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ چھپی نہیں، اور اللہ بہت پاک کی، اللہ کو یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے اور اللہ یہ جانتا ہے۔ اس آیت میں کافی احکامات آئے تھے، تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔